السلام علیکم۔ آج ایک بہت بڑا یہ مزے کا ٹاپک ہے بیکاز یہ ہوتا سب کے ساتھ ہے، لیکن اس کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے کچھ ٹیکنیکس ہیں جو میں نے سیکھی ہیں، کچھ ڈیولپ خود بھی کی ہے ایک ٹیکنیک، اور یہ میں نے ادھر ادھر سے بھی سیکھی ہیں کچھ، اور یہ پریکٹس میں خود جو ہے وہ کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے 2 سال 3 سال اگر کاپی لکھی ہے، کوئی ای میلز لکھی ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اور اگر 1 2 ویکس اگر آپ کا مائنڈ بلاک آ گیا، آپ کو آئیڈیاز نہیں آ رہے، تو یہ نارمل ہے۔ تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آج کچھ ٹیکنیکس ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ کو کوئی جو ہے آپ رکتے ہیں اس میں، آپ کا مائنڈ بلاک ہے ابھی بھی، تو ٹیک سم ریسٹ، ایک واک لے لے، تھوڑا بہت جو بھی ہے آپ کو ریلیکسیشن والی کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ کر لے۔ ابھی آپ یہ سوچیں گے کہ اس ماڈیول میں رائٹنگ پہ اتنا فوکس کیوں ہو رہا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ رائٹنگ جو ہے یہ بوائلز ڈاؤن ٹو ایوری تھنگ، ایوری ایسپیکٹ آف یور لائف۔ اگر آپ کلائنٹ سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کو اس کو میسج کر رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، آپ کا جو چوائس آف ورڈز ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اگلا رزلٹ کیا ہوگا۔ تو آپ بے شک سوشل میڈیا مینیجر ہیں، آپ ایڈز لکھتے ہیں، آپ کانٹینٹ آرٹیکلز لکھتے ہیں، کچھ بھی لکھتے ہیں، یہ کچھ جو ٹیکنیکس ہیں یہ یونیورسل ہے۔ تو یہ ذرا جو ہے آپ ان کو دھیان سے دیکھیں، ان کو نوٹ کریں، جیسے بھی آپ نے ان کو کرنا ہے اپنی لائف میں ان کو لازمی اپلائی کریں۔ یہ ایک لیسن ہے جو آئی ہیو لرنڈ دا ہارڈ وے، میں نے بعد میں سیکھا ہے یہ، لیکن یہ آپ کو ایک شارٹ کٹ، ایک ہیک مل رہا ہے، تو اس کو مس مت کیجیے گا، اس کو اسکپ مت کیجیے گا۔ یہ بورنگ نہیں ہوگا انشاءاللہ، مزہ آنے والا ہے، اور یہ آپ کے لیے بینیفیشل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کور یہ کریں گے کہ ریزنز کیا ہیں۔ ابھی کوئی جو ہے آپ کچھ لوگ جو ہے اس امپوسٹر سنڈروم میں چلے جاتے ہیں، اپنی ایبلٹیز پہ شک کرنے لگتی ہیں۔ لازمی یہ ریزن نہیں ہوتی، ہوں گی۔ ایک ایمیچور جو رائٹر ہے، ظاہر ہے اس کو تو نہیں ہے تجربہ، وہ سوچ سکتا ہے، لیکن اگر آپ 1 2 3 سال سے اچھا لکھ رہے ہیں، آپ کی کاپی چل رہی ہے، تو پھر آپ کے پاس جو ہے کچھ اور ریزنز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ بلاک ہوتا ہے۔ فکس اٹ۔ فری رائٹنگ ٹیکنیک ہے، ایک الفابیٹ سوپ ٹیکنیک ہے، اور رائٹنگ فرام دی اینڈ ہے۔ تو یہ ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جا کے کہ کیسے کرنا ہے۔ اچھا جی، ابھی کچھ ریزنز ہیں رائٹر بلاک کی۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ایکسیسولی ہارش سیلف کرٹیسزم۔ وہ جب بھی کوئی چیز لکھتے ہیں اس کو آپ کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں کسی اور سے۔ تو آپ اپنے پروڈکٹ پہ فوکس رکھیں، آپ اپنے نیش پہ فوکس رکھیں، آپ اپنے جو ہے بزنس پہ فوکس رکھیں۔ جو اپنا خود کا کرٹیسزم ہے وہ تب جسٹیفائی ہوتا ہے جب آپ بالکل نئے ہیں، جب آپ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایکسیسولی تب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیسکلی یوں ہے، جیسے ہم نے ابھی مائنڈ سیٹ والے چیپٹر میں دیکھا کہ امپوسٹر سنڈروم ہے، آپ کسی کے چیپٹر 10 کے ساتھ اپنے چیپٹر 1 کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب وہ اگر ایک کام بندہ 10 15 سال سے کر رہا ہے، آپ اس کی کاپی کو اپنے ساتھ نہ کمپیئر کریں۔ ایک وہ لطیفہ بھی ہے، جس طرح کے دو دوست جا رہے ہوتے ہیں جنگل میں، ان کے پیچھے شیر لگ جاتا ہے، تو ایک جو ہے وہ بھاگنے کی تیاری پکڑتا ہے، تو دوسرا کہتا ہے یار تو پاگل ہے، ہم شیر سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے شیر سے نہیں بھاگنا، میں نے صرف اتنا بھاگنا ہے کہ تو پیچھے رہ جائے اور شیر تجھے پکڑ کے تجھے کھانے میں مصروف ہو جائے۔ ابھی ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا، بہرحال کیا نہیں اس میں جو ہے اس کا تھیم یہ ہے، اس سے لیسن یہ ہے کہ آپ نے ورلڈ کلاس $1 بلین رائٹرز کے لیول پہ جا کے نہیں لکھنا، آپ نے اتنا لکھنا ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹر سے بیٹر ہو، بس سمپل سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس فیئر آف کمپیرزن۔ یہ بھی وہی ہے، یہ بھی امپوسٹر سنڈروم میں آتا ہے کہ اب آپ کچھ لکھتے ہیں، اب یہ بیسکلی دوسروں کے لیے ہے کہ اگر آپ نے لکھ کے کسی کلائنٹ کو دیا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کلائنٹ نے کوئی اور بندہ بھی ہائر کیا ہوگا، تو وہ کمپیئر کرے گا تو یار میری اور اچھی ہونی چاہیے، اور اچھی ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں ہے، آپ اپنی ریسرچ کریں، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے انسپریشن لینے میں، آپ امیزون سے ریسرچ کریں، آپ اس کے کمپیٹیٹر کو اسٹڈی کریں، آپ اپنے سوشل میڈیا چینلز پہ جائیں، آپ کچھ فورمز دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی دوسرے رائٹر سے اچھی ہی ہوگی کاپی، بیکاز ہر رائٹر اتنا ایکٹیولی ریسرچ نہیں کرتا، اس کو بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اسپیشلی ہماری جو ہے لوکل جو ہے فیلڈ میں لوگ ریسرچ میں اتنا وہ نہیں کرتے بلیو، تو بس جو ان کو فیچرز نظر آتی ہیں اس پہ کچھ 4 پیراگراف چھاپے اور چل دیے۔ اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ دوسرا یہ ڈپریشن، فزیکل النس، لائف ڈیفینیٹلی یہ تو اب آپ کا مائنڈ ڈسٹریکٹڈ ہے کسی چیز میں، تو بیماری ہے، تو ظاہر ہے یہ تو نارمل سی بات ہے۔ امپوسٹر سنڈروم یہ ہم نے مائنڈ سیٹ میں پڑھا ہے کہ امپوسٹر سنڈروم آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے میں ایز این ایکسپرٹ پوز کر رہا ہوں، صرف میں ہوں نہیں ایکسپرٹ،
تو پھر یہ اس سے بھی آتا ہے کہ یہ میری رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے، مجھے شک ہوتا ہے، آپ اپنے اسکلس پہ ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں. دوسرا ڈسٹریکشن ہیں، یہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، یہ فزیکل نوائز بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ لکھ رہے ہیں، پیچھے گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، لکھتے ہوئے میوزک سننا چاہیے، لیکن وہ جو آپ کے مائنڈ کے آپ کے جو ہے ورک کی روٹین کو ایمپلیفائی کرے، آپٹیمائز کرے، نہ کہ کوئی ڈسٹرکٹیو میوزک. کوئی آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کسی ہیلتھ کے بارے میں لکھ رہے ہیں، پیچھے ریپ میوزک چل رہا ہو، ایمینم صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹس مار رہے ہوں آپ پہ، تو یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. تو یہ آپ نے اگر آپ نے سننا ہے تو آپ فگر آؤٹ کریں کہ اس سے آپ جو ہے وہ بیٹر جو ہے آپ کا ورک روٹین آپٹیمائز رہتی ہے. اچھا جی، اب پہلے یہ ٹیکنیک ہے، یہ ہے فری رائٹنگ کی ٹیکنیک. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ لکھتے چلے جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ورڈ میں نے اچھے یوز کرنے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، چھوڑ دیں، لکھنا شروع کریں بس. اگر آپ لیٹ سے آپ کوئی میٹرس بیچ رہے ہیں، لائک میٹرس ہے، یہ پلو، چلو ٹھیک ہے، کمفرٹیبل پلو، سلیپ پلو ہے، اب لکھنا شروع کریں. آئی لو دس پلو، دس از سافٹ پلو، پلاں پلاں پلاں، یہ اس میں یہ مٹیریل ہے، یہ مٹیریل ہے، یہ مٹیریل ہے. تو جب آپ ان دی اینڈ، یہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو مائنڈ ہے نا آپ کا، اسپیشلی جب آپ رائٹنگ کرنے بیٹھتے ہیں، تو اس میں فلف بھرا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں تھوڑا سا ٹریش. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ ٹریش، لیکن وہ مائنڈ میں بھرا ہوتا ہے. تو پہلے آپ ٹریش نکالتے ہیں، پھر نیچے سے سونا نکلتا ہے، فائنڈنگ گولڈ. تو جس طرح ہیرے کی کہان ہے، یہ ہیرا یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے ٹھوکر لگاتے اور ہیرا آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے. پہلے آپ کو ذرا گند نکالنا پڑتا ہے. اگر آپ رات کے ٹائم لکھ رہے ہیں تو سارے دن کی باتیں آپ کے ذہن سے نکلیں گی. جو ہے، جو آپ کے ذہن میں جو کلاگ ہوا ہے، آپ کی کریٹیوٹی جو بیچ میں دفن ہوئی پڑی ہے نا، اس کو آپ نے نکالنا ہے کہ آپ فری رائٹنگ کریں. بس جو بھی ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ کے فضول آ رہا ہے، فضول لکھیں. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ سوچ سوچ کر لکھتے ہیں تو پھر آپ ایکسیسو سیلف کرٹیسزم میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اس سے آپ بس یہ فری رائٹنگ ٹیکنیک اس کو استعمال کریں، یہ موسٹ آف دا ٹائم ورک کر جاتی ہے. اگر نہیں کرتی تو پھر ہم اور طریقے سے جو ہے اس کو ہینڈل کریں گے. یہ بھی وہی بات ہے کہ ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ریلیونٹ ہی ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ کی مائنڈ سے جو ہے وہ فلف اور وہ جو ایک بلاکنگ جو مٹیریل ہے سارا، وہ نکل جائے گا. اچھا، اگلی جی الفابیٹ سوپر کی بیسکلی یہ ہوتی ہے کی ورڈ سرچ کے لیے. یہ بلاگرز جو ہے وہ اس کو اسپیشلی یوز کرتے ہیں کانٹینٹ جنریشن آئیڈیاز. اگر آپ میں سے کوئی کانٹینٹ رائٹر ہے تو آپ اس کو یوز کریں. اس کو میں نے آپٹیمائز اپنے لیے ایسے کیا ہوا ہے کہ جب ہم ای میلز لکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کا جو ہے نام لکھتے ہیں، اس کے بعد آپ باری باری سارے الفابیٹس یوز کرتے ہیں. گوگل میں اگر آپ جا کر لکھیں گے ایئر بڈس اور آگے آپ اسپیس دے کر لکھیں اے، اب آپ کو گوگل سجیشنز دے گا کہ اے فار ایڈوانٹیجز، ٹھیک ہے، پھر آپ بی لکھیں گے، بی سے کچھ اور بینیفٹس، اس طرح سی ڈی. جہاں آپ چلتے جائیں جہاں تک آپ کو آئیڈیاز نہیں آتے، آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور اسٹرائک کرے گی مائنڈ میں. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، اس کو میں نے ری پرپز کیا ہوا ہے. یہ بیسکلی ہے کی ورڈ ریسرچ کے لیے. یہ بھی میں آپ کو جاتے جاتے ایک بونس دے دیتا ہوں. جب بھی آپ کچھ لفظ، آپ آئیڈیاز شارٹ ہیں آپ کے پاس اور کی ورڈز نہیں مل رہے ہیں کہ گوگل میں ایس سی او کے لیے آرٹیکل کیسا لکھوں، تو آپ کا لفظ لکھیں لیٹس سے کہ آرمی نائف، تو آرمی نائف کے آگے اسپیس دے کے آپ اے لکھیں، تو آپ کو وہ کمپیریزن آ جائے گا، آرمی نائف اینڈ سوئس نائف. اس طرح کی چیزیں آپ کو جو ہے کمپیریزن، آپ کو ایک کی ورڈز بھی ملتے ہیں کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں جو گوگل دے رہا ہے آپ کو. تو اسی بعد لکھنے کے لیے آئیڈیاز مل جاتے ہیں. تو یہ تو میں کافی عرصے سے یوز کر رہا ہوں. یہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ یہ ہر جگہ یوز ہوگی. یہ ایک ٹیکنیک ہے اسٹارٹ فرام دی اینڈ. اب یہ ایسے ہے کہ جی اصل میں بندہ پھنستا تب ہے جب شروع کرنے لگتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ ایک ماؤس بیچ رہے ہیں، لائک کمپیوٹر ماؤس بیچ رہے ہیں. اب کمپیوٹر ماؤس کو کہاں سے شروع کریں کہ وی لو دس ہارڈ ویئر فلاں اپنا، ایسے نہیں ہوتا. یہ آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اینڈ سے شروع کریں. اینڈ سے کیسے شروع کریں گے؟ آپ فگر آؤٹ کریں کہ اس ای میل کا، اس نیوز لیٹر کا یا اس کیمپین کا پرپز کیا. اگر تو پرپز ہے سیل لگانا، تو آپ پہلے سیل لگانے کی بات شروع کر دیں کہ جی 50% آف. پھر آپ اس کو ڈائریکٹ رائٹ ڈاؤن کریں کہ ایک بندہ کیوں چاہے گا کہ مجھے 50% آف پہ ملے. تو پھر آپ کہیں گے کہ فیچرز آئیں گے آپ کے ذہن میں کہ یہ ماؤس اس طرح ہے، اس طرح، اس لیے جو ہے ہم اس کو 50% آف پہ جو آپ لے سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کسی کو 50% آف، وہ سمجھے گا سیل لگ گئی ہے، سب کچھ دے رہے ہیں. اب آپ اس کو ایکسکلوسیوٹی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں جس طرح میں نے آئیڈیا دیا ہے کہ آپ اینڈ سے، سی ٹی اے سے شروع کریں، بائی ٹو ڈے اینڈ گیٹ 50% آف. اب بائی ٹو ڈے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹائم لمیٹڈ پروموشن ہے کہ وی ہیو سولڈ آؤٹ ٹو مینی آف دم، لیکن آج آخری دن ہے آپ کے لیے، آپ وی آئی پی کسٹمر، ہم آج آپ کو فری دیں گے. تو یہ آپ کا ایک ای میل اسٹرکچر جو ہے وہ
بن جائے گا. اب یہ جس طرح یہ ونٹر سیل ہے اس میں آپ ونٹرس کی بات کر سکتے ہیں کہ اگر اینڈ میں شروع ہو گیا ہے کہ آر ونٹر سیل از لائو ٹوڈے, ٹھیک ہے, اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے ای میل کا کانٹینٹ کیا آ رہا ہے, تو اس میں آپ یہ کہیں کہ ونٹرز ہیو اسٹارٹڈ ارلی دس ایئر اینڈ وی آر آلریڈی گاٹن آر بلینکٹس آؤٹ, فینز آر آف, ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں شروع کریں. بٹ دین آئی ریئلائزڈ وی آر مسنگ سم تھنگ. واٹ آر وی مسنگ؟ او دیز بلینکٹس یا دیز ٹوسٹرز, اسٹف لائک جو بھی آپ نے بھیجنا. ایک اسٹوری کا میں آپ کو آئیڈیا بتا رہا ہوں کہ آپ ریلیٹیبل بنائیں اس کو اس طرح جو ہے نا, تو اس سے آپ کو جو ہے ایک تو اینڈ سے شروع کریں گے تو آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آئیں گے. یہ بھی میں کافی عرصے سے یوز کر رہا ہوں. تو یہ پھر ایسے ہے اگر آپ پھر پھنس گئے یہاں پر آگے پھنس گئے کہ اچھا اب بائی 50% آف تو ڈال دیا, اب کیا کرنا ہے اس کا, تو اب پھر آپ بیک اینڈ پہ جائیں, لکھیں جو لکھنا ہے, جو دل میں آتا ہے, فری رائٹنگ کریں, دھڑا دھڑ لکھتے جائیں جو منہ میں آ جا رہا ہے, فلاں 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 فلاں, آپ کو انشاءاللہ یو ول اسٹرائک گولڈ. اچھا, یہ ایک بریفلی 3 ٹیکنیکس ہیں, ریکیپ کر لیں. فری رائٹنگ ہے, الفابیٹ سوپ ہے, اسٹارٹنگ فرام دا اینڈ. اب اس کے ایکشن سٹیپس آپ کیا کریں, کیونکہ رائٹنگ میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو بتایا کہ اس پہ کوئی ایکسپرٹ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کاپی رائٹنگ کا 100% کوئی ایک میں نے سیکھ لیا یا میں کوئی لیجنڈ ہوں, لیونگ لیجنڈ. آپ کا کام ہی پروو کرتا ہے کہ آپ مطلب ایک سکسیسفل رائٹر ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو پریکٹس کریں, جتنا پریکٹس کریں گے آپ کے اپنے برانڈ کے لیے بھی آپ کو فیوچر میں کام آئے گا, آپ کے کلائنٹ کے لیے بھی کام آئے گا, آپ اچھے پرپوزلز بھیج سکیں گے, اچھی بڈز لگا سکیں گے, کالز پہ اچھی باتیں کر سکیں گے. تو اب یہ دیکھیں, اب اتنا ہم نے دیکھ لیا ہے ماڈیول میں, لکھنا کیسے شروع کرنا, کیسے انسپریشن لینا. تو اب ڈریں مت, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھائیں, امیزون سے لیں, علی ایکسپریس سے لیں, ایک گول لیں, گول لازمی لینا ہے. جو ہم نے پرنسپل سیکھے ہیں ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. تو پہلے آپ ایک گول لے لیں, پھر آپ سارا رائٹنگ. اب اسٹارٹ رائٹنگ کا کیا مطلب ہے, پہلے آپ نے سبجیکٹ لائن نیم فرام نیم دیکھنا ہے, سبجیکٹ لائن دیکھنی ہے, پھر آپ نے پریویو ٹیکسٹ دیکھنا ہے, پھر آپ نے ٹیکسٹ باڈی دیکھنی ہے, پھر اس کے بعد سی ٹی اے سے کلوز کرنا ہے. یہ آپ اس کی پریکٹس کریں. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ کچھ بھی لکھیں گے, اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یوں کریں, آپ ایک پروڈکٹ چوز کریں, اس کے نیچے اس کا ایک پورا ای میل کوئی بھی بنا دیں, زیادہ لمبا بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ گروپ میں شیئر کر کے مجھے ٹیگ کرتے ہیں, میں اس پہ کریٹک جو ہے وہ کر دوں گا, اپنی کوشش پوری کروں گا کہ آپ کو کوئی پوائنٹرز ہیں وہ بتا سکوں. اس سے آپ کو کیا ہوگا, چیک اینڈ بیلنس ہے جسے کہتے ہیں, وہ فیڈ بیک والا میکنزم ہے, وہ چلے گا. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یو آر امپروونگ, دین یو ول گیٹ مور ایکسائٹیڈ. تو یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. آپ مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں جو میرے فیس بک میں گروپ میں ہوں میں. تو یہ بیسک اینڈ پہ گول کیا ہے, ایک تو آپ کی رائٹنگ کی پریکٹس ہو جائے گی, دوسری بات ہے کہ آپ سارے پرنسپلز آپ کے مائنڈ کے اندر پرنٹ ہو جائیں گے کہ پہلے کیا کرنا ہوتا ہے. بندہ جو ہے جب بیٹھتا ہے اور اللہ کی طرف سے تھوڑے سے پروکریسٹینیشن بھی کوئی کر لیتا ہے, تو کلائنٹ کو 3 دن لیے ہوتے ہیں اور ہم آخری دن بیٹھے ڈلیوری کر رہے ہوتے ہیں. اب شام کو جب ان کو چیزیں ڈلیور کرنی ہوتی ہیں تو پھر بنا کہتا ہے چھوڑو ریسرچ کو, دھڑ 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 جو آتا ہے منہ میں لکھ دو, چھاپ دو. لیکن جب آپ یہ بار بار اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کی نارمل روٹین میں شامل ہو جائے گا کہ پہلے یہ کرنا ہی ہے, اس کے بعد مجھے آئیڈیا نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. پھر وہی بات ہے, پھنستے ہیں, فری رائٹنگ ٹیکنیک یوز کریں, پھر بھی پھنستے ہیں الفابیٹ سوٹ پہ جائیں, پھر بھی پھنستے ہیں الٹا لکھنا شروع کر دیں. پھنسنا نہیں ہے, پھنسنا کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, نکل جائیں باہر, گھومے پھریں, فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں, جو کرنا ہے کریں, دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. لیجر بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ میرا کوئی اگر میری ارن کرنے کی ایج ہے تو اب دوستوں کے ساتھ نہیں نکل سکتے یا فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکتے. اس سے بھی برن آؤٹ جسے بولتے ہیں, برن آؤٹ ہو جاتا ہے. ہر وقت کام بھی نہیں, نکل جائیں. رائٹرز کے لیے اسپیشل ہے, میں کسی اور کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ نے کوئی امیزون کا پروڈکٹ ہنٹ کرنا ہے اور 2 دن میں آپ نے دینا تو آپ دوستوں کے ساتھ نکل جائیں, وہ آپ کریں, وہ ذمہ داری بھی ایک اپنی جگہ ہے. میں صرف پیورلی رائٹنگ کے پرسپیکٹو سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈونٹ گیٹ بورڈ, ڈونٹ گیٹ بورڈ, دس ول بی دا ڈیتھ آف یو. رائٹر جب بور ہو گیا تو گیا. نیکسٹ ویڈیو میں آئیڈیا اسٹرکچر ہم سمجھیں گے. ہمارا ایک آئیڈیا اسٹرکچر ہم نے دیکھا ہے, سبجیکٹ لائن یہ وہ, اس میں ہم جو ہے تو اسٹڈی کریں گے, دیکھیں گے. دوسرے ایک سکسیسفل ای میل پہ انہوں نے کیسے ہماری چیزیں جو ہیں ہم نے جو پڑھی ہیں وہ یوز کی ہیں. اور اس میں ایک ایکسائٹنگ بونس ہے ہماری جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں, اس کو نہ مس کیجیے گا. ہاں, یہ وہی بات ہے جو اس سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, اسٹے ٹیونڈ رہو.